معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں معیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ سب ہیڈنگ: مغربی پنجاب سے سکھوں اور ہندوؤں کو مٹانے کا مسلمان منصوبہ۔ پنجاب کے موضوع پر بھارتی حصے کی طرف سے 2 رپورٹیں دستیاب ہیں۔ سردار گربچن سنگھ طالب نے سکھوں کی مذہبی تعلیم شرومنی گردوارہ پر بندک کمیٹی کے لیے اعداد و شمار جمع کیے اور انہیں 453 صفحات میں مسلم لیگ کا 1947 میں پنجاب میں سکھوں اور ہندوؤں پر حملے کے عنوان سے ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ 1991 اشاعت اول 1949۔ اس رپورٹ کا مقصد ان الزامات کی تردید کرنا تھا کہ سکھوں نے مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے برعکس شرومنی گردوارہ پر بندک کمیٹی کی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مسلم لیگ چونکہ پورا پنجاب چاہتی تھی، چنانچہ اس نے ان تمام علاقوں سے سکھوں اور ہندوؤں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا جو پاکستان کے حصے میں آتے تھے۔ رپورٹ میں نہ صرف مسلم لیگ اور اس کے لیڈروں بلکہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں پر اس منصوبے میں شامل ہونے کا الزام لگایا ہے۔ رپورٹ میں بہت مفصل ڈیٹا موجود ہے، لیکن ان واقعات کی تفصیل شامل نہیں جہاں سکھوں نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا جو بالآخر تقسیم پنجاب کے وقت خون ریزی پر منتج تھے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سکھوں اور ہندوؤں کا انتقام بہت پرتشدد، تیز اور خوفناک حد تک تباہ کن تھا۔ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو اپنے ہم مذہبوں کے مغربی پنجاب اور بھارت کے دیگر حصوں میں گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات تھی اور اس کی کوئی منطق بھی موجود نہیں تھی، لیکن افسانوں کے معاملے میں ہمیشہ منطق لوگوں کے افعال کا فیصلہ نہیں کرتی، اور جب ایک بار عوام کا ذہن غضبناک ہو جاتا ہے تو وہ خوفناک حد تک انتقامی، غیر منطقی اور دیوانگی کا شکار ہوتا ہے۔ یہی کچھ مغربی پنجاب اور صوبہ سرحد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سکھوں اور ہندوؤں پر مظالم کے نتیجے میں مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ بھارت میں تقسیم کے وقت کے فسادات پر تفصیلات کا دوسرا بڑا مجموعہ پنجاب ہائی کورٹ کے جسٹس جی ڈی کھوسلا نے تیار کیا۔ سٹیم راکنگ کتاب 349 صفحات پر مشتمل ہے جو پہلی بار 1949 میں شائع ہوئی اور میں نے اس کا 1989 والا ایڈیشن دیکھا۔ اس میں ہندو مسلم کشیدگی اور کم از کم 20ویں صدی کے آغاز میں پائے جانے والا عدم اعتماد کا سراغ لگایا گیا ہے۔ ان کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فسادات کا آغاز مسلم لیگ، اس کے رہنماؤں اور عہدے داروں نے یک طرفہ طور پر کیا جو وسط اگست تک جاری رہا۔ سب ہیڈنگ: مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کو مٹانے کا سکھ منصوبہ۔ مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کے سکھوں کے منصوبے کا ایسے کئی افراد نے ذکر کیا ہے جو اس دور میں ان واقعات میں ملوث رہے۔ آن جہانی ہرکشن سنگھ سرجیت، جن کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے تھا، نے ایک انٹرویو میں مجھے بتایا کہ اقلیتوں پر فرقہ وارانہ حملوں کی یقیناً منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ مجھے مشرقی پنجاب کے لوگوں کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں وہیں رہتا تھا۔ میں نے یہ تمام دل فگار سرگرمیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اسی سازش میں مہاراجہ پٹیالہ ملوث تھا۔ خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کے بعد مشرقی پنجاب میں سکھ اپنی ریاست بنا سکتے ہیں۔ پنجاب کی تقسیم کے فوراً بعد پاکستان میں شرومنی گردوارہ پر بندک کمیٹی اور جسٹس کھوسلا کے مقابلے میں کوئی رپورٹ شائع نہیں ہوئی۔ البتہ حکومت نے 1948 میں 3 مختصر رپورٹیں جاری کیں۔ ان میں نارتھرن سکھ پلان، دوسری دی آر ایس ایس ان پنجاب اور تیسری دی سکھس ان ایکشن تھی۔ یہ رپورٹیں پنجاب میں فسادات کے دوران سی آئی ڈی کے جمع کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر تیار کی گئی تھیں۔ ان میں الزام لگایا گیا تھا کہ سکھوں نے یقیناً مسلمانوں کا مشرقی پنجاب سے صفایا کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا اور یہ
کہ کئی بم دھماکوں اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں راشٹریہ سیوک سنگھ RSS ملوث تھی۔ رپورٹ نوٹس آن سکھ پلان میں کہا گیا ہے کہ سکھوں کا ہدف پنجاب میں سکھ اقتدار قائم کرنا تھا۔ ان کی یہ تمام تیاریاں صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ یہ بات قطعی طور پر کہنا مشکل ہے کہ ہندو جو سکھوں سے بڑی اقلیت تھے نے سکھوں کا اپنی قیمت پر مقصد حاصل کرنے میں ساتھ دیا تھا۔ تاہم انہوں نے وقتی طور پر سکھوں کے ساتھ مشترکہ کاز ضرور بنا لیا تھا۔ یوں ان دونوں کی تیاریاں اور سرگرمیاں متوازی چلتی رہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ بہرحال سازش میں شریک نہیں تھے، تو بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، جس نے انہیں سکھوں کے ساتھ تعاون کی طرف راغب کیا، جو سازش اور ایک مشترکہ کارروائی کا شاخسانہ تھا۔ چودھری محمد علی، جو تقسیم کونسل کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں پاکستان کی طرف سے رکن تھے اور بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، نے اپنی کتاب دی ایمرجنسی آف پاکستان میں لکھا ہے کہ سکھوں کی اعلیٰ ترین قیادت، خصوصاً پٹیالہ اور کپورتھلا کے مہاراجے، مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھیانک سازش میں شریک تھے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان محمد منیر، جو پنجاب باؤنڈری میں مسلم لیگ کے نامزد کردہ ارکان میں شامل تھے، اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر پہلا فرقہ وارانہ بلوہ مارچ 1947 میں راولپنڈی میں ہوا تھا، جہاں مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو نشانہ بنایا۔ تاہم انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ سکھوں نے پنجاب سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کا باقاعدہ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اوین کیپلن نے اپنی تحقیقی مضمون میں خود مختار ریاستوں سے مسلمانوں کو نابود کرنے کے منصوبے کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کی اندرونی تفصیل فراہم کی ہے۔ سکھ جتوں، مسلح سکھ زیادہ تر گھڑ سوار کو شمالی پنجاب میں مارچ 1947 میں مسلمانوں کی طرف سے سکھ برادری پر حملوں کا انتقام لینے کے لیے نظریاتی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ کچھ جتوں کے پاس برین گنیں تھیں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مشرقی پنجاب کی چھوٹی ریاست ملیر کوئلہ کے مسلمان تباہی سے بچ گئے کیونکہ نواب کے ایک رشتہ دار لدھیانہ مسلم لیگ کے عہدیدار نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ خود کو مسلح کر لیں، کیونکہ سکھ ملیر کوئلہ پر حملہ کر رہے تھے۔ یہ بات سکھوں کی اس قدیم کہانی سے قطعی مختلف نظر آتی ہے کہ 300 سال قبل سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے نواب آف ملیر کوئلہ کو گرو کے صاحبزادوں پر تشدد کرنے اور انہیں زندہ چنوانے کی مخالفت کرنے پر دعا دی تھی۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سکھ ملیر کوئلہ پر حملہ کریں۔ میں نے یہ بات ملیر کوئلہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے کئی سکھوں سے انٹرویو کے دوران سنی تھی۔ سکھ ملیر کوئلہ کی سرحد کے باہر کھڑے ہو کر وہاں جانے والوں کو تو نشانہ بناتے تھے، لیکن ریاست کی حدود میں داخل ہونے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، یعنی صرف مذہبی بنیاد پر قدغن ہی نہیں تھا، بلکہ سکھوں کو علم تھا کہ ملیر کوئلہ والے اچھی طرح مسلح بھی تھے۔ یہ بات بھی دلچسپی کی حامل ہے کہ پنجاب باؤنڈری فورس PBF، جو امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، کے پاس کافی مقدار میں اسلحہ تھا۔ نہ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی مشترکہ نفری مناسب تعداد میں تھی۔ انگریز افسروں کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔ اس فورس کا وجود تھوڑے عرصے یعنی 1 اگست سے 1 ستمبر 1947 تک برقرار رہا۔ اگرچہ اس نے 12 اضلاع میں جہاں یہ تعینات تھی میں کچھ افراد کی جانیں بچائی تھیں، لیکن خود مختار ریاستوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض خود مختار ریاستوں میں مسلمانوں کا اتنا زیادہ قتل عام کیوں ہوا۔ سب ہیڈنگ: کتنی ہلاکتیں۔ پنجاب میں طویل عرصے تک سرکاری خدمات انجام دینے والے سینئر بیوروکریٹ سر پینڈرل مون نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی اموات ہندوؤں اور سکھوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ جسٹس کھوسلا، جنہوں نے پنجاب کے فسادات پر زیادہ تر سکھوں اور ہندوؤں کے اعداد و شمار جمع کیے تھے، نے بھی اعتراف کیا
کہ فسادات کے شروع میں سکھوں اور ہندوؤں کے جوابی حملوں میں مسلمانوں کی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے، مغربی پنجاب میں مسلمانوں کا جانی نقصان غیر مسلموں سے کم نہیں تھا۔ بلا شبہ کئی لوگ یہ بڑھ ہانکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مجموعی جانی ضیاع مغربی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کی ہلاکتوں سے کہیں زیادہ تھا۔ ہاں، مؤخر الذکر کا املاک کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ مسلمانوں پر حملے انتقامی تھے اور یہ مغربی پاکستان سے غیر مسلمانوں کو نکالنے کی سوچی سمجھی اور منظم منصوبہ بندی کے چند ماہ بعد شروع کیے گئے۔ پنجاب ہسٹری کانفرنس کے 35ویں سیشن جو مارچ 2003 میں پٹیالہ میں ہوا میں پیش کیے گئے ایک مقالے میں بھائی اردمان سنگھ جبل نے تصدیق کی کہ مسلمانوں کی ہلاکتیں ہندوؤں اور سکھوں سے زیادہ تھیں۔ ان کے تخمینے کی بنیاد انسائکلوپیڈیا آف سکھ ازم میں پیش کیے گئے شواہد تھے جسے پروفیسر ہربنس سنگھ نے مرتب کیا اور اس کی جلد 3 پنجاب یونیورسٹی پٹیالہ نے شائع کی۔ پینڈرل مون کا اندازہ ہے کہ متحدہ پنجاب اور بہاولپور ریاست میں 1,80,000 سے 2 لاکھ تک افراد مارے گئے۔ جی ڈی کھوسلہ نے یہ تعداد 5 لاکھ بتائی ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل آفتاب احمد خان جو پنجاب باؤنڈری فورس کا بھی حصہ رہے اور پاکستان اور بھارت کی مشترکہ امدادی کارروائیوں میں بھی شمولیت اختیاری، نے 2 فروری 2007 کو لکھا کہ مشرقی پاکستان میں کم از کم 5 لاکھ مسلمان ہلاک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کی اموات اس سے کہیں کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ بھی نظر آیا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ تعداد 20 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تقسیم کے وقت ہندوؤں میں تعینات مختلف انگریزوں نے یہ تعداد 6 لاکھ، 8 لاکھ اور 10 لاکھ بتائی ہے۔ سچ جو کچھ بھی ہے، تاہم تقسیم ہند کے دوران سب سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں پنجاب میں ہی ہوئیں۔ سب ہیڈنگ: کتنے لوگوں نے سرحد پار کی؟ تقسیم کے وقت کتنے افراد نے سرحد پار کی؟ اس بارے میں پینڈرل مون مختصراً لکھتے ہیں کہ اس حوالے سے قابل اعتماد اعداد و شمار دستیاب نہیں، لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ زیادہ جانیں مسلمانوں کی ضائع ہوئیں، جبکہ سکھوں اور ہندوؤں کو جائیدادوں کا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ جہاں تک ہجرت کرنے والے افراد کا تعلق ہے تو اس کی معقول حد تک درست معلومات دستیاب ہیں۔ اگست 1947 سے مارچ 1948 تک 40.5 لاکھ سکھوں اور ہندوؤں نے مغربی پاکستان سے بھارت کو نقل مکانی کی، جبکہ 60 لاکھ مسلمانوں نے بھارت سے پاکستان کو ہجرت کی۔ زیادہ تر ہجرت 3 ماہ کے مختصر دورانیے یعنی وسط اگست سے وسط نومبر تک ہوئی۔ شاہد جاوید برقی نے دونوں طرف سے سرحد پار کرنے والے افراد کی تعداد 1,40,00,000 بتائی ہے، تاہم اس میں غیر پنجابی بھی شامل ہیں۔ آئن ٹیلبوٹ، جنہوں نے پنجاب بالخصوص تقسیم پر تحقیق کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وقف کیے رکھا، نے مسلمانوں، سکھوں، ہندوؤں اور پنجابیوں سمیت تمام قومیتوں کی تعداد 18,01,80,00,000 بتائی ہے۔ جب میں نے ان سے صرف پنجابیوں کی نقل مکانی کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے 19 مارچ 2010 کو ایک ای میل کے ذریعے بتایا کہ یہ تعداد 9 سے 10 ملین تھی۔ مغربی پاکستان کے سیکرٹری بورڈ آف اکنامک انکوائری ایم حسن نے مہاجرین کے اعداد و شمار اور متروکہ وقف املاک کے مسائل پر نوٹ کے عنوان سے 31 اکتوبر 1947 کو لکھا ہے کہ اگر مشرقی پنجاب سے تمام مسلمان نقل مکانی کر جاتے تو یہ تعداد 5.9 ملین ہوتی۔ اسی طرح اگر مغربی پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں کو مکمل طور پر بھارت جانا پڑا تو یہ تعداد 3.8 ملین ہوئی۔ گویا اس طرح 9.7 ملین پنجابیوں نے مجبوراً دونوں طرف سے اپنا گھر بار چھوڑا۔ ان میں سے کتنے مار ڈالے گئے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اعداد و شمار کی روشنی میں
یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پنجاب کی تقسیم کے نتیجے میں 9 سے 10 ملین افراد کو زبردستی اپنے گھروں سے محروم ہو کر کہیں اور جانا پڑا۔ محمد وسیم سمجھتے ہیں کہ مشرقی پنجاب سے 50,30,000 مسلمان مغربی پنجاب منتقل ہوئے۔ اس تعداد کے ساتھ مشرقی پنجاب میں ان کی آبادی 25.6% بنتی ہے۔ تقسیم پنجاب کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین کو نشانہ بنا کر اغوا کیا گیا۔ دشمن مذہب کی کم از کم 90,000 عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ کچھ کو بازیاب کر لیا گیا، لیکن تمام خواتین بازیاب نہیں ہو سکیں۔ عائشہ جلال قرار دیتی ہیں کہ خواتین پر حملے مردوں کی بالادستی ظاہر کرنے کا شاخسانہ تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ تمام تینوں مذاہب کے مرد بیچاری عورتوں پر اپنی بالادستی قائم ہونے سے نہایت مسرور تھے۔ سب ہیڈنگ: موجودہ ادب۔ صحافیوں لیری کولنز اور ڈومنیسک لاپائر نے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے عنوان سے 1975 میں پورے ہندوستان میں تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات پر لوگوں کی یادداشتیں مرتب کی ہیں، جو نہایت معیاری تخلیق ہے۔ 1997 میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع نے گویا ایک مہم کا کام کیا، کیونکہ ایسا محسوس ہوا کہ جذبات اور طاقتور محسوسات کے مردہ بوجھ تلے دبنے والی آوازیں مزید خاموش نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ اس موقع پر پاکستان اور بھارت میں کئی متاثرہ افراد کے انٹرویو شائع کیے گئے۔ اسی پیراۓ میں بھارت کی پنجابی حقوق نسواں کی بعض علمبرداروں نے چونکا دینے والا کام کیا۔ اروشی بٹیالہ نے اپنی کتاب دی ادر سائیڈ آف سائلنس اور رتو مینن اور کملا بھسین کی مشترکہ تخلیق میں ایسی ہی خواتین کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے خواتین کی مشکلات پر توجہ مرکوز کی، لیکن ویزے کی پابندیوں کی وجہ سے پاکستانی پنجاب سے تفصیلات جمع نہیں کر سکیں، اگرچہ بلا شبہ انہوں نے ایک طرف کے کرب کو بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے۔ آئین ٹالبوٹ نے پنجاب کی تقسیم پر کئی تفصیلات لکھی ہیں۔ انہوں نے گرہل پال سنگھ کے ساتھ مل کر جو کتاب مرتب کی ہے، اس میں میری تحقیق کے کچھ حصے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ میں نے وہ مواد اس کتاب میں بھی شامل کیا ہے۔ میں نے اسی طرح لاہور میں نسلی قتل عام اور جبری نقل مکانی پر اپنا آرٹیکل بھی شائع کیا ہے، جو آئین ٹالبوٹ اور شینڈرتھ ہینری کے ایڈٹ کردہ مضامین کا بھی حصہ ہے۔ آندرس بجرورن ہنسن کی تصنیف پنجاب کے چیف سیکرٹریوں کی طرف سے 1937 سے 1947 کے درمیان لکھی گئی 15 روزہ رپورٹوں پر مشتمل ہے۔ احمد سلیم نے بھی لاہور میں سیگا واحد متکلم میں ایسے واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ کرپال سنگھ کی تصنیف دی پارٹیشن آف پنجاب، مشینری اور میکانزم سیٹ اپ کے ایک مورخ کی ایسی کاوش ہے جس میں انہوں نے صوبے کی تقسیم اور اس کے عرصے میں کیے گئے بڑے فیصلوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کئی تخمینے بیان کیے ہیں، لیکن اپنی ذاتی رائے نہیں دی۔ ان کی کتاب سلیکٹ ڈاکیومنٹس آن پارٹیشن آف پنجاب 1947 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کے دوران کیے گئے نایاب انٹرویو مرتب کیے ہیں۔ میری ان سے ملاقات 2 جنوری 2004 کو ہوئی تھی۔ حکومت پاکستان نے بھی 1993 میں سیگا واحد متکلم میں مختلف واقعات شائع کیے۔ آزادی کے وقت ہجرت کرنے والوں کی داستانیں، دی جرنی آف پاکستان، اے ڈاکیومنٹ آف ریفیوجیز آف 1947۔ آزادی کے وقت ہجرت کرنے والوں کی داستانیں ہیں۔ ایک کتاب ڈسٹربنس ان دی پنجاب 1995 میں شائع ہوئی۔ خواجہ افتخار نے 1980 میں اپنے آبائی شہر امرتسر کے بارے میں یادداشتیں جب امرتسر جل رہا تھا شائع کی۔ امرتسر پر مسلمانوں کا نقطہ نظر بیان کرنا ایک کربناک کام ہے۔ میری ابھی تک کسی ایسے امرتسری سے ملاقات نہیں ہوئی جس نے اپنے محبوب شہر امرتسر کی جدائی پر صدمے کا اظہار نہ کیا ہو۔ خواجہ افتخار نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ کتاب تب لکھی گئی جب جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت تھی۔
اور اسلام پسندی کو ریاستی نظریے کے طور پر فروغ دیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مذہبی جذبات کے پھندے سے جہاد کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی۔ اس جہاد کی سرپرستی نہ صرف سعودی عرب بلکہ امریکہ نے بھی کی۔ چنانچہ اس بات میں حیرت نہیں کہ خواجہ افتخار کی کتاب میں جو لہجہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں پر مسلمانوں کی برتری کے وراثتی نظریے سے عبارت ہے۔ کچھ واقعات کی زبان اور بیان صدمے کا بھی باعث بن سکتا ہے، لیکن ان کی تحقیق کی طاقت بیان کی تعمیر کے لیے پورے پاکستان سے شہادتوں کی تلاش میں مضمر ہے۔ میرے ساتھ ایک طویل انٹرویو میں خواجہ افتخار ایک بالکل بدلے ہوئے انسان نظر آئے۔ انہوں نے اس بات سے گفتگو کا آغاز کیا کہ امرتسر کے لوگ ہمیشہ محبت اور شفقت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا اطلاق شہر کے ہندوؤں اور سکھوں پر بھی ہوتا ہے تو انہوں نے سختی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ فسادات سے قبل امرتسر کے تینوں مذاہب کے افراد امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا ثبوت ان کی تحریر سے بھی ملتا ہے کہ جس میں انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو ظالم اور چال باز قرار دیا اور ان پر حملوں کو جائز کہا۔ پھر بھی پوری کتاب میں جا بجا انہوں نے کئی ایسے ہندوؤں اور سکھوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کئی بار امرتسر جا چکے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کے ہندو دوستوں سے اور ان کے بچوں نے ہمیں جو احترام دیا وہ امرتسریوں کی محبت اور شفقت کا برملا ثبوت ہے۔ محمد ایوب خان نے تقسیم پنجاب کے وقت جالندھر میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیل لکھی ہے۔ کتاب کافی مفصل ہے اور اس میں کافی مفید معلومات شامل ہیں۔ اگرچہ کتاب جانبدارانہ انداز میں تحریر کی گئی ہے، تاہم اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب جواہر لال نہرو نے جالندھر کا دورہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ بے خانمہ مسلم کمیونٹی پر حملے نہ کیے جائے، لیکن جب ہو گئے اور وزیر داخلہ سردار پٹیل جالندھر آئے تو انہوں نے نہرو کے برعکس حکم جاری کیا، چنانچہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ 2003 میں حکیم محمد طارق محمود عبقری مجددی چغتائی نے بھی مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے بارے میں سیغہ واحد متکلم میں کتاب 1947 کے مظلوموں کی کہانی خود مظلوموں کی زبانی لکھی۔ پاکستانی دانشوروں کی تقسیم پر تحقیق کی رفتار سست ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بھارت میں تقسیم کا موضوع قومی نفسیات کا لازمی جز ہے، جبکہ پاکستان میں تقسیم کا کوئی ذکر شکوک کے ساتھ انسانی المیہ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جس کام کی ہندو اور سکھ مذمت کرتے ہیں اسے دوسری طرف ہندوؤں کے استبداد سے مسلم قوم کی آزادی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اسے ہندو اور سکھ سادھو کاروں کے استحصالی شکنجے سے معاشی آزادی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ 1947 کے المیے کو پاکستانیوں بالخصوص پنجابیوں نے واضح طور پر نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے بھی اس دور میں صرف مسلمانوں کے مصائب کا ذکر کیا ہے۔ عموماً بھارتی اسکالروں کا کانگریس کے سامراج مخالف نظریے اور اس موقف پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ بھارت اور پنجاب کی تقسیم میں انگریزوں کا ہاتھ تھا۔ پاکستانی دانشور بھی یہ ٹھوس مثال دے کر انگریزوں کی سازش کی مذمت کرتے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے مسلمان اکثریت والے بعض علاقے بالخصوص گرداسپور بھارت میں شامل کر دیے تاکہ بھارت اور کشمیر کے درمیان زمینی رابطہ قائم ہو سکے۔ اس سے پہلے تک تقسیم کے موضوع پر تحقیق زیادہ تر مورخین نے کی، تاہم حالیہ عرصے میں سماجی امور کے ماہرین نے بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ انہوں نے حملوں میں زندہ بچنے والوں اور عینی شاہدین کے تجربات اور واقعات پر توجہ مرکوز کی اور سیاسی چالوں کو موضوع بحث نہیں بنایا۔